وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم پچھلے درس میں مبنیات کی اقسام سے فارغ ہوئے ہیں۔ مبنیات کیا ہوتے ہیں، مبنیات کی اقسام کون کون سے ہیں، اس کو کن کن اقسام کو یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا، کن کن کو چھوڑا، وہ اقسام کون کون سے جن کو بیان کیا وہ کون کون سے اقسام تھے، پہلی قسم کون سی تھی، آخری قسم کون سی تھی، سب پہ ہم نے باری باری سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لہذا پچھلے درس میں ہم معرب اور مبنی کے باب سے بحث سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ معرب مبنی ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اعراب جو ہے نحو کا سب سے اہم باب ہے، لہذا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نحو ہی اعراب ہے اور اعراب ہی نحو ہے، اسی لیے ہم نے اس باب کو چاہیے کہ ہم اس پہ زور دیں، اسے اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ جس نے اعراب کی بحث کو سمجھ لیا، جس نے معرب مبنی کی پہلی بحث کو سمجھ لیا، پھر اعراب کی بحث کو سمجھ لیا، گویا اس نے نحو کو کا اکثر حصہ اپنے حصے میں کر لیا، اپنے ہاتھ میں کر لیا، اسے سمجھ لیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بحث میں زیادہ سے زیادہ کمانڈ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ میں مضبوطی لائیں۔ اب یہاں سے ہم چونکہ معرب اور مبنی کے اقسام سے فارغ ہو چکے ہیں، معرب مبنی کو ہم پہچان چکے ہیں، معرب مبنی کے مبنیات کو جاننے کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم مبنیات کو جاننے کے بعد ہم معرب سے کو آپ خود بخود چھانٹ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جان لیتے کہ عربی زبان میں اسم میں جو اصل ہے وہ ہے کہ اس میں اعراب ہونا، یعنی اس کا معرب ہونا یہ اس میں اصل ہے، اور چونکہ اس کا اصل ہے تو وہ زیادہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں معرب کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن مبنیات فرع ہے، مبنیات جبکہ فرع ہے لہٰذا اسی لیے اس کی تعداد کم تھی، تو ہم نے مبنیات کی اقسام کو پڑھ لیا تاکہ ہم معرب تک پہنچ سکیں۔ اب چونکہ ہم نے مبنیات کو جان لیا ہے تو اب جو بھی بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے، سارے کے سارے معرب کہلائیں گے۔ تو اب ہم یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ ان اقسام کو بیان کرنے کے بعد اب اسم کی الگ طریقے سے اب یہاں سے خاصیت بیان کرنا شروع کریں گے۔ یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوگا اسم کی خاصیت کو بیان کرنے کا۔ کیونکہ اسم ہم نے جیسے کہ پہلے بتلایا تھا کہ عربی زبان میں اسم کی تعداد دوسری قسموں سے زیادہ ہے، یعنی افعال اور حروف سے زیادہ تعداد کس کی ہے، وہ ہے اسما کی، اور اس کی تعداد زیادہ ہے لہذا اس کا مرتبہ بھی اونچا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی ہے اسم، اس کا نام ہی کیا رکھا گیا ہے، اسم، اور اسم کا بنا ہے سمو سے، یہ بنا ہے سمو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ یہ بلندی کیا کہلاتا ہے، جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسم کو نام ہی رکھا گیا بلندی، اس کا مرتبہ کیونکہ اس کا مرتبہ ہی اونچا ہے، اب اس کا مرتبہ اونچا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات حاصل کریں، لہذا یہاں سے ہمیں جاننا پڑتا ہے کہ جو اسم کی اتنی علماء نحو نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، اس سلسلے کو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے جو ٹاپک کا نام رکھا ہے وہ ہے فصل، کہا کہ فصل ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے فصل۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، بات پیچھے ایک چلی گئی، پیچھے ایک بات گزر چکی، اب ہم یہاں سے ایک نئی بات کی طرف داخل ہو رہے ہیں، لہذا یہاں سے کہتے ہیں فصل۔ اب یہاں سے کس کی بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں، اب وہ اسم کی خاصیت کو الگ الگ طریقے سے بیان کرنے جائیں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ اسم کی سب سے پہلی جو خاصیت بیان کی ہے، سب سے پہلے جو قسم کی تقسیم کی ہے وہ تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے کی ہے، تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اس کی وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہچاننا، اور تنکیر کا مطلب نہیں پہچاننا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر زیادہ پہچانا جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں معروف ہے وہ شخص، اور اسی کے برعکس جو شخص نہیں پہچانا جا رہا ہوتا اسے کہتے ہیں مجہول ہے، یا پھر کہتے ہیں ہم وہ شخص منکر ہے، کیونکہ وہ نکیر ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ تو لہٰذا یہ اسم کی ایک خاصیت ہے، یعنی تینوں کلمہ کی تینوں قسموں میں صرف اسم ہی وہ شے ہے جس کو ہم پہچان بھی سکتے ہیں، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے نہیں پہچانتے، صرف اسم ہی وہ شے ہے تینوں قسموں میں
وہ قسم ہے جس کو ہم تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے بانٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا اسم کے یہاں پر اس طرح سے ایک بنیادی طور پہ تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اس کی بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، اور وہ قسم ہے اسم کی دو قسم تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسم کی دو قسم بنے گی، وہ ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، ایک قسم بنتی ہے معرفہ اور ایک قسم بنتی ہے نکرہ کی۔ اب یہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں معرفہ پہ۔ معرفہ کیا ہے، اس کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو معین اور خاص شے پہ دلالت کرے، خاص چیز کو بتلائے۔ معرفہ کا مطلب ہے عین را فا، اس کی اصل کیا ہوگی عین را فا، تو عین را فا کا مطلب یہ ہوتا ہے پہچاننا۔ تو معرفہ چونکہ ہم اسے پہچان رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جو چیز پہچانی جا رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ کسی خاص شے پہ دلالت کر رہے ہیں، تبھی تو ہم اسے پہچان رہے ہیں۔ اسی لیے اس معرفہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو معین اور خاص چیز پر دلالت کرنے کے لیے آیا ہو، خاص اور معین شے پر، کہ اس سے کیا مراد ہے وہ واضح طور سے اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا اسم اس میں معرفہ ہے۔ اب یہاں پر اب اس کے بعد معرفہ کی بھی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں، معرفہ کی بھی الگ الگ قسمیں ہو جاتی ہیں۔ وہ معرفہ کی اسی لیے کہتے ہیں کہ 7 قسمیں یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ مؤلف نے یہاں پر معرفہ کی 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس قسموں کو دیکھیں گے، جیسے کہ سب سے پہلی قسم ہے ضمیر، اسم ضمیر۔ اب اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ضمیر سے کسی خاص شے کو، کسی خاص علم کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ایک طرح سے وہ معرفہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ معرفہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے معرفہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا ضمیر۔ دوسری قسم ہے علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے پہچان، علم کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ جیسے ہم کہہ دیں زید اور عمر، تو زید اور عمر اگر ہم نام کسی کا رکھ دیتے ہیں، کسی کا اگر کوئی خاص نام ہے تو اسی کو علم کہتے ہیں اس کا، کیونکہ اگر کسی کا خاص نام ہے تو اس کے ذریعے وہ پہچانا جا رہا ہوتا ہے، اس نام کے ذریعے وہ پہچانا جا رہا ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کا خاص نام ہی علم کہلاتا ہے۔ تو کسی کا خاص نام جیسے زید اور عمر، یہ سب کیا کہلائیں گے علم کہلائیں گے۔ تیسری چیز ہے اسم اشارہ، تیسری چیز ہے اسم اشارہ۔ اسے اگر نے جانا ہے مبنیات کی قسم میں وہ کون کون ہے، ہاذا، اور جو بھی قسمیں تھی اس کی ہادانی، ہادینی، ہاؤلائی، یہ ساری قسمیں اس کی کیا تھی، یہ اسم اشارہ تھی۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہو گئے معرفہ ہو گئے۔ اسی طرح سے ہے اسم موصول، یہ کیا ہے اسم موصول، اس کو بھی آپ نے جانا ہے مبنیات کی قسم میں۔ اسم موصول جیسے الذی، اللذانی، اللذینی اور الذین، یہ سب سارے کیا کہلاتے ہیں اسم موصول کہلاتے ہیں۔ اس بھی تفصیلی سے بات گزر چکی ہے، یہ سب کیا ہیں معرفہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسم اشارہ اور اسم موصول کو کیا کہتے ہیں مبہمات کہتے ہیں۔ مبہمات کا مطلب ہوتا ہے جو واضح طور سے کسی میں جو پوشیدہ بات رہ جائے، وہ صریح دلالت نہیں کر پا رہا ہو۔ مثلا اسم اشارہ ہے، اگر ہم ہاذا کہتے ہیں تو جب تک اس کے آگے ہاذا مطلب یہ، جب تک ہم بات واضح نہیں ہوگی کہ ہاذا سے مراد کون ہے، اس کے آگے کون ہے، تو ہم یہ بات ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ پوشیدہ ہے۔ یہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس میں مبہم ہے، لہذا یہ اس میں موصول اسم اشارہ مبہمات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح موصول کا اگر ہم بیان کریں تو اگر ہم کہیں جاء الذی قام، جاء الذی ضرب، تو اگر ہم کہیں کہ الذی تو اب وہ جو سے کون مراد ہے، یہ ابھی بھی مبہم ہے، پوشیدہ ہے، لہذا ہم ان دونوں قسموں کو اسم اشارہ اور اسم موصول کو ہم مبہمات کے قسم میں شامل کرتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہوئی، انشاءاللہ آگے کی بات اگلے درسوں میں ہوگی۔ آج اتنا ہی، ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔